الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن نجوز به سواك عند حلول الحادث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ نور عرش سے چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یوں تو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر یوں تو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوری قصہ مختصر ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے حمد و ثنا نعت جناب حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس محفل میلاد پاک میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا ہے بھائی مرزا محمد وقاص صاحب و برادران جن کے گھر میں الحمدللہ آج یہ حضور قیامت کا جشن منایا جا رہا ہے اور میرے ساتھ راجمان میرے پیر بھائی مجاہد اسلام حضرت ڈاکٹر نور محمد دانش صاحب اور پیارے پیارے شیر لسان سماخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش بھائی اور دیگر احباب جو وقار جو یہاں پہ براجمان ہیں اللہ سے دعا ہے ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے محفل جو ہے وہ چھوٹی ہے بڑی نہیں ہوتی محفل ایک ہی جیسی رہتی ہے جس کا کھانا بڑا ہے
اور جس کے دل میں زیادہ خلوص ہے اس کی محفل بڑی ہے، اور جس کے دل کا خانہ چھوٹا ہے اگرچہ لوگوں کی کثرت ہو اس کی محفل چھوٹی ہے۔ یہ دلوں کی بات ہے، دلوں کے سودے ہیں، یہ اعمال کی ساری یہ بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات، فرماتے کہ اعمال کا ان کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو جس کی جتنی نیت خالص ہے اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل قبول ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کی مانند اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرو، جواہرات خیرات کرو، اور اس کے بدلے میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اس کا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا تمہارا پہاڑوں کی مانند سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ قبول ترین ہے۔ تو جتنا قرب ہے اللہ کی ذات سے کسی کو، یہ حضور علیہ السلام سے اتنا زیادہ جس کو قرب ہے اس کا اتنا ہی عمل زیادہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو یہ نیتوں کے سودے ہیں سارے، یہ کثرت سے یہ چیزیں نہیں پائی جا سکتی، یہ انسان کے دل کا اخلاص ہے، محبت ہے، اس کا پیار ہے۔ اور اخلاص اگر انسان کے دل میں ہونا تو چاہے چھوٹا سا بھی عمل کرے، تھوڑا سا بھی دروسی پڑھ لے، دوسرے ہزار بار پڑھیں، اور جو اچھی نیت والا ہے، اسے دل سے پڑھنے والا ہے، محبت سے پڑھنے والا ہے، وہ چاہے 10-12 بار پڑھ لے، اس کا وہ بھاری ہے ہزاروں بار سے زیادہ، بہت زیادہ تعداد سے، مگر جو ہے قلت میں بھی برکت ہوتی ہے اگر اخلاص موجود ہو، اگر محبت ہو۔ تو اخلاص میں ہمیں پیدا کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی عمل کریں، تھوڑا ہو یا بڑا ہو، اخلاص سے کریں، محبت سے کریں، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں، تو اللہ اس آپ کے عمل کو بہت زیادہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ اور اللہ جو ہے یہ کریم ہے، اور اس کے حبیب بھی کریم ہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریمی، صد شکر کہ ہستم میں آنے دو کریم، کہ اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا حبیب بھی کریم ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ جو غیر طلب کی عطا فرماتا ہے، جو غیر طلب کی عطا فرماتا ہے، جہاں جا کر مانگنا نہ پڑے، مانگنا بھی اگرچہ ضروری ہے مگر کریم کی جو صفت ہے نا، اس میں یہ بات خالص ہے، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ جو کریم ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق خود عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے وہ دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ کریم ہے، اور اس کے رسول کیا ہے؟ رسول بھی کریم ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ صد شکر کے ہستم میں آنے دو کریم، کہ اللہ کا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں، ادھر بھی کریم ہے ادھر بھی کریم ہے، ادھر سے بھی کرم ہے اور ادھر سے بھی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، مگر یہ نہیں کہ ہم بولنا نہیں شروع کر دیں گے کہ کرم ہی کرم ہے اور چھٹی ہر چیز کی، چھٹی کسی بات کی نہیں ہے، عمل سمجھ کرنا ہے۔ نماز بھی کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اب غوث پاک کا یہ مہینہ ہے نا، غوث پاک کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، تو نماز کی کسی کو بھی چھٹی نہیں ملتی، چاہے وہ کتنا بھی بڑے عمل والا ہو، کتنا بڑا بزرگ ترین ہو، اور کتنا ہی وہ خالص ہو، کتنا ہی اللہ کا محبوب ہو، کتنا ہی اللہ سے محبت کرنے والا ہو، چھٹی کسی کو نماز کی نہیں ملتی۔ میں ایک واقعہ صاحب کو یہ بات سمجھاتا ہوں، عمل آپ نے بدستور جاری رکھنا، یہ نہیں کہ بندہ کہ بس کرم بھی کرنا، بس موجیں لگی، موجیں لگیاں تلائی رکھی سونے اور کوئی بھی سامنے کچھ کرم کی ضرورت نہیں۔ تو نماز کی کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ جناب غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی پیران پیر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شیطان ایک بزرگ کا روح دھار کے سفید باری شکل اختیار کر کے سفید جبہ پہنا ہوا جس میں سے لائٹیں نکل رہی ہیں، روشنی نکل رہی ہے، چہرے سے بھی نور نکل رہا ہے بظاہر دیکھنے میں، تو وہ ان کے پاس آیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے پاس، جناب غوث پاک کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ عبد القادر تم نے ہمیں راضی کر لیا ہے
اور ہم جو ہیں تم پہ راضی ہو گئے، اب تمہیں نمازوں کی چھٹی ہے، کوئی نہیں، باقی ساری زندگی جو ہے وہ آپ سے بزرگ شریعت کو اٹھا لی گئی ہیں، باقی ساری زندگی آپ بالکل سمجھے کہ اپنی مرضی کے مطابق بسر کریں، جو آپ کا جی میں آئے ویسا کریں، نمازوں کی بھی چھٹی ہوگی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً سوچا کہ اس چیز کی جو چھٹی انبیاء کو بھی نہیں ملی، ان پر بھی یہ سب چیزیں فرض تھیں جس طرح عام انسانوں کا فرض میں ضروری تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے نمازیں معاف فرما دے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اے دیوس بھاگ جا، تو شیطان ہے اور تو میرے رب کا روح دھارنا چاہتا ہے اور مجھے آ کر کہنا چاہتا ہے اس کی آواز میں کہ تجھے عبد القادر ہر چیز معاف کر دی گئی ہے، جا بھاگ جا، تو شیطان ہے، مجھے تیری سمجھ آ گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو بزرگی کے اور ولایت کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچے ہوئے بہت سارے سینکڑوں اولیاء کو یہ بات کہہ کر گمراہ کر دیا تھا کہ جب وہ اعلیٰ منازل حاصل کر چکے تھے اور مزید اعلیٰ منازل کے طلبگار تھے، تو میں نے خواب میں آ کر یہی بات ان سے کہی تو عیاشی میں لگ گئے، ولایت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ تو عبد القادر یقیناً تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، علم نے تجھے بچا لیا۔ کہتے ہیں گھمنڈ نہیں کرنا، اگر علم ہو تب بھی گھمنڈ نہیں کرنا، اگر پیسہ ہے دولت ہے تب بھی گھمنڈ نہیں کرنا، عاجزی میں رہنا وہی بہتر ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ارے خبیث تو جاتے جاتے پھر مجھ پہ وار کر گیا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ کریمی و رسول کریمی، سب شکر کے ہستم میں آنے دو کریم، وہ بھی کریم ہے یہ بھی کریم ہے، اور میری کتنی ذہن نصیب ہے، کتنی اچھی قسمت ہے کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں، تو چھوٹی کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ ان کو کرنا ہی پڑتا ہے اور یہ فرض لازم ہے، ضروری ہے، ان کو اپنانا چاہیے، مگر وہ کرم فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے، ہمارے راستے دنیا کے بھی آسان ہوں گے، اخروی مراحل بھی آسان ہوں گے، اللہ ہمارے ہر عمل میں برکت ڈال دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری سازی کو شرف قبول کرے۔ قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ بیک وقت حمد و ثنا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ جلال اس میں 4 صفات کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ هو الاول، وہ اول ہے، وہ اول ہے، کون؟ اللہ۔ کیسے اول ہے؟ کہ جب کچھ بھی نہ تھا تب وہ تھا، اول ہوا نا، جب کچھ بھی نہ تھا تب وہ تھا۔ پھر فرمایا هو الآخر، آخر بھی وہی ہے، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہی ہوگا۔ پھر فرمایا وہ ظاہر، وہ ظاہر ہے، یعنی کرشمات قدرت سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کی تخلیقات کو دیکھ لو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ لو، اس کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لو، تو تمہیں اس کا خیال آئے گا، وہ تمہیں یاد آئے گا کہ آخر کوئی بنانے والا ہے، وہ ظاہر ہے۔ اس حوالے سے الباطن فرمایا کہ وہ باطن بھی ہے، اتنا بھی ظاہر نہیں، باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ چھپا ہوا کیسے ہے کہ سر کی آنکھوں سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کا دیدار نہیں کر سکتے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا نا کہ مولا تیرا کلام بڑا پیارا ہے اور میں تو سے جب ہم کلام ہوتا ہوں ہر بات دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے باتیں ہی کرتا رہوں اور تیرا کلام سنتا رہوں اور تجھ سے باتیں کرتا رہوں، تو مجھ سے سوال کرتا رہے اور میں اس بات کو بڑھاتا رہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب بھائی نے پوچھا تھا نا رب جلالہ کہ موسیٰ یہ کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے بات اتنی لمبی کر دی کہ یہ آسا ہے، میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں، یہ مجھے بچاتا بھی ہے اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی جانوروں سے میں حفاظت کرتا ہوں۔ لمبی بات کر دی تاکہ بات طویل ہو جائے اور یہ لذتوں کا جو سلسلہ ہے یہ لامحدود ہو جائے۔ تو انہوں نے تقاضا کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اتنا پیارا ہے، تو اتنا جمال والا ہے، تیری باتیں اتنی خوبصورت ہیں، تیرا دیدار کتنا پیارا ہوگا۔ تو مولا ربی ارنی انظر الیک قرآن میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر فرما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، قرآن میں آتا ہے، فرماتا ہے
کہ ہم نے جب تجلی ڈالی نا، تجلی چھوٹی سی تجلی ڈالی پہاڑ پر، تو ہم نے کہا کہ موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ ہماری تجلی کا وزن اٹھا سکی، یہ پہاڑ اٹھا سکا، تو آپ بھی ہمیں دیکھ سکیں گے، ہمارے جمال کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے جب وہ تجلی ڈالی نا اس پہاڑ پر، تو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، ہوا میں روئی کی طرح اڑنے لگا، بہت بڑا پہاڑ تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا نا، تو حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ کر جلال الہی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے۔ تو یہ اس کا جمال ہے، ہر بات میں خدا نے حکمت رکھی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حقیقت محمدیہ کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، حقیقت کا اگر اظہار ہوتا شاید وہ دیکھ ہی نہ پاتا، پھٹک جاتا وہیں پہ۔ اور اتنا رب ذوالجلال نے 70,000 حجابات رب ذوالجلال نے اپنے جمال کے، اپنے جلال کے حضور کے سامنے رکھے ہوئے تھے، کوئی ان کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ تو فرمایا الباطن، وہ باطن ہے، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ایسا ہے کہ اپنی سبھی آنکھوں سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تقاضا کریں تب بھی وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ ایسا چھپا ہوا ہے۔ وہ بكل شيء عليم، فرماتا ہے جو ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو 4 صفات بیان ہوئی ہیں، اول، الآخر، الظاہر، الباطن، تو یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے اور بیعت کرتی ہے تعریف مصطفیٰ بھی ہے۔ تعریف کیسے ہے حضور کی؟ جیسے اللہ اول ہے، حضور بھی اول ہے۔ حضور کیسے اول ہے؟ کیسے اول ہے حضور؟ تو سارے انبیاء کے بعد میں آئے، لیکن اول کیسے ہوئے؟ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اللہ کی تخلیقات کے اعتبار سے حضور سب سے اول ہیں، کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ تو جب بنانے کی شروعات خدا تعالیٰ نے فرمائی، جب کوئی چیز بنانا چاہیے اور پھر بنائی، تو کیا بنایا تھا؟ وہ نور مصطفیٰ بنایا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ حضرت جابر کی حدیث ہے نا، بڑی لمبی حدیث ہے، اور آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے سارے نور کی تفصیلات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، پھر اس کے حصے فرمائے، پھر اسی حصے سے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا، پھر ایک حصے سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، پھر ایک حصے سے مخلوقات کو پیدا فرمایا، پانی کو پیدا فرمایا، اور پھر ہوا میں ہونے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر اس کے حصے فرمائے، پھر یہ تخلیق فرمائی۔ لمبی حدیث ہے، یعنی ہر ایک چیز خدا نے حضور کے نور سے تخلیق فرمائی ہے۔ سب سے پہلے مخلوق اللہ کی حضور کا نور، سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو بنایا، اور پھر جو کچھ بھی بعد میں بنایا ہے اس میں حضور کے نور کا حصہ ڈالا ہے۔ کہتے ہیں انسان اپنی حقیقت کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اس کو سکون آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا درود پاک پڑھتے ہیں تو بڑا سکون آتا ہے، دل کو بڑی راحت ملتی ہے، کیسے نہ ملے؟ اپنی حقیقت کی طرف جو رجوع ہو رہا ہے، آپ کا جو جسم ہے اس میں حضور کے نور کا ذرہ موجود ہے۔ تمام مخلوقات بھی حضور کے نور سے بنی ہے کہ نہیں بنی؟ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے جن و بشر کو، ہر ایک مخلوق کو میرے نور سے پیدا فرمایا ہے، نور کا حصہ اس میں رکھا ہے۔ تو نور حضور کا موجود ہوا نہ ہو، جب ان کی طرف ہمارا رجوع ہوتا ہے، حضور کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، حضور کا گنبد خضرا ہماری آنکھوں میں بستا ہے، جب درود پڑھتے ہیں تو ان میں سکون آ جاتا ہے، کیونکہ حقیقت کی طرف ہمارا رجوع ہو رہا ہے، حقیقت کی طرف ہم اپنا کنیکشن لگا رہے ہیں، دل کو متوجہ کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے سکون آئے گا۔ کہتے ہیں نا بڑے بڑے فنکار جو بیرونی ممالک میں بھی بڑے مسلمان ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان کیوں ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اور بڑے مسلمان ہیں سارے کام کرنے والے، تو آپ کیوں مسلمان ہو گئے؟ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا کے سکون بڑا آیا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن سے ہمیں راحت بڑی ملی ہے، سکون بڑا آیا ہے، درود پاک ہم نے سنا، سکون بڑا ہے۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد کو آپ جانتے ہوں گے، بڑی خوبصورت آواز میں خوش الہانی میں قرآن مجید نبی کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو سینکڑوں ہزاروں لوگ بیرونی ممالک میں جاتے تھے نا تلاوت کرنے کے، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو تھے اس سے تلاوت کلام مجید قرآن حمید کو سن کر رو رو کر وہیں پر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! ترجمے کا کوئی نہیں پتہ کسی کو، تلاوت وہ کرتے تھے عربی زبان میں، ترجمہ تو بیان نہیں کرتے تھے انگلش میں،
مگر وہ قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہے. حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ مبارک نکلے ہیں ان میں اتنی برکت ہے, اتنی تاثیر ہے, وہ کوئی اگر سن لیتا ہے تو دل کو راحت ملتی ہے. وجہ کیا کہ انسان اپنی حقیقت کی طرف رجوع کر رہا ہے, تو اپنی حقیقت کی طرف رجوع کریں, حضور علیہ السلام سے اپنی وابستگی مضبوط کریں, تو ہمارے دنیاوی مسائل اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی تخلیق اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. اس حوالے سے کیا ہے, حضور الاول سب سے پہلے ہے. جب کچھ بھی نہیں بنا تھا تو آپ کا نور بنا ہوا تھا, بے شک سب سے اول. پھر فرمایا الآخر کہ وہ آخر بھی ہیں. کون آخر ہیں؟ اللہ کے حبیب آخر بھی ہیں. کیسے ہیں کہ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں, سب سے بلند شان والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں, تو اس حوالے سے آخر ہیں. پھر سب سے آخری کتاب کلام مجید فرقان حمید کو آپ لانے والے ہیں. سب سے خدا تعالیٰ کی آخری کتاب کون لائے ہیں؟ حضور علیہ السلام. اور سب سے آخری دین خدا تعالیٰ کا کون لے کر آئے ہیں؟ حضور علیہ السلام. تو یہ اس حوالے سے حضور آخر ہیں. پھر فرمایا کہ وہ ظاہر, کہ ہمارے حبیب ظاہر بھی ہیں. ظاہر کیسے ہیں؟ اتنے چھپے ہوئے نہیں کہ تم ان کی زیارت نہ کر سکو, تم ان سے کچھ سیکھ نہ سکو. ظاہر ہیں, دکھائی دیتے ہیں, لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں, زیارت کر کے ان کے چہرے انور کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. ایسے ظاہر ہیں, ایسے ظاہری بھلی اور خوبصورتی والے, ایسے ظاہری کردار والے ہیں کہ ان کے ایک ایک عمل سے حضور سے وابستہ لوگ, حضور کے صحابہ ہر ایک چیز سیکھتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ایسے ظاہر ہیں. اور اتنا خوبصورت اظہار ہے آپ کا کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذکر جو ہے وہ پڑھتا ہی چلا جائے گا. یہ اظہار ہے نا, آپ کی شانوں کا اظہار ہے, اور آپ کی شانوں کا اظہار رہتی دنیا تک پڑھتا چلا جائے گا. اس میں ختم کوئی نہیں ہوا. اس حوالے سے آپ ظاہر ہیں. الباطن, فرمایا کہ ہمارا حبیب اتنا ظاہر میں نہیں ہے, چھپا ہوا بھی ہے. یہ نہ سمجھنا سب چیزیں ظاہر ہے, سب آپ کو دکھائی دے رہی ہیں, سب آپ کو نظر آ رہی ہیں. اللہ کے حبیب کے سارے کو آپ نے دیکھ دیا نہیں. فرمایا کہ جو طریقے تمہیں سکھلانے تھے ان کی سیرت سے, ان کی صورت سے تمہیں سکھلا دیے. جو احکام پہنچانے تھے ان کے کلام سے تمہیں پہنچا دیے ہیں. الباطن, ہمارے حبیب چھپے ہوئے بھی ہیں, اور ایسی چیزیں بھی ہیں ان کے اندر جو دکھائی نہیں دیتی. وہ کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ کو اللہ نے سب سے چھپا کر رکھا ہے. حضور کی حقیقت کا علم ہے کسی کو نہیں ہے نا. حضور کی کسی صحابی کو علم ہے حضور کی حقیقت کا, تابعی کو, کسی کو, کسی اللہ کے ولی کو, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میران پیر کو, جو سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں, مقرب بارگاہ ہیں, اور ایسی دنیا تک ولایت جن کی مہر جب تک ثبت نہیں ہوگی کسی کو ولایت نہیں ملے گی. یہ بھی بات پکی ہے. تو کسی کو علم ہے حضور کی حقیقت کا نہیں. اللہ نے اس پہ حجابات رکھے ہیں, اور اپنے حبیب کی حقیقت کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے, باطن رکھا ہے, یعنی پوشیدہ رکھا ہے. اللہ کے حبیب ظاہر بھی ہیں, باطن بھی ہیں, چھپے ہوئے بھی ہیں. وہ بكل شيء عليم, اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے, جاننے والا ہے, اور اس کے عطا کردہ علم سے اللہ کے حبیب بھی ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ملاد پاک کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. ماں باپ کے حوالے سے بچے بھی بیٹھے ہیں, چھوٹی سی بات کہ ماں باپ کی کتنی قدر ہے. ماں باپ کی قدر کریں, ان کا احترام کریں, ان کے آداب کو ملحوظ رکھیں. یہی ہمارے آقا کا بھی حکم ہے, ہماری شریعت میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں. ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر پاؤں دھو دو کر بھی آپ پیتے ہیں تو ساری عمر تو تب بھی آپ سے ان کے حق ادا کر دیے نہیں کیا. ایک بڑھیا کو اٹھا کر حج کروائے نا, ساتھ حج کروائے, پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, تو فرمایا کہ نہیں, تو نے کہاں حق ادا کیا ہے. ایک رات جب تو سویا ہوا تھا تو نے پیشاب کر دیا تھا, اور تیری ماں نے اٹھا کر تجھ کو خوش بستر پر ڈال دیا, خود گیلے بستر پر لیٹ گئی تھی. فرمایا کہ ان لمحات کبھی تو حق ادا نہیں کر سکا, وہ بھی نہیں ہو سکا بھی. تو یہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے. ان حقوق کا دھیان رکھیے, جس حد تک آپ قدر کر سکتے ہیں, احترام کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے جن قدر بری ہیں,
آپ نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ کو راضی کروں؟ تو ماں چونکہ بوڑھی تھی اور اس کی خدمت کرنا پڑتی تھی، کافی ٹائم اس میں سب ہو جاتا تھا، نماز اور آد و وظائف دیگر معاملات کے لیے وقت نہیں ملا کرتا تھا، تو وہ کہنے لگی اپنی ماں سے کہ اماں تو مجھے اپنے حقوق معاف کر دے اور میں جاؤں جا کر کہیں تنہائی والی جگہ پر جا کر میں اللہ کو راضی کر لوں، یہ بہتر نہیں ہے میرے لیے۔ ماں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کو تو راضی کرنا چاہیے، تو سب سے بڑی بات ہے، اللہ کی رضا جس کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا پھر اماں آپ میرے حقوق معاف کر دیں تو میں جاؤں اللہ کو راضی کروں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے سارے حقوق معاف کیے، تو جا اور جا کر اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ حضرت بھائی مستعمی اجازت لے کر ماں سے تو وہ جنگلوں میں روانہ ہو گئے۔ 5 سال تک آپ نے وہاں پہ چلا کشی کی، اللہ کی عبادت کی، خوب دل بھر کے عبادت کی۔ مخلوق خدا سے اولیاء دور ہو جاتے تھے کیونکہ تنگ کرتے ہیں لوگ، کبھی دروازہ کھٹکھٹا رہے تو موبائل آ گئے، موبائل پہ بیٹھنے نہیں دیتے، یعنی دیگر سمجھیں کہ نیو ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہمارے رابطے کا ذرائع مزید بڑھ گئے ہیں، تو پھر انسان کو ٹائم نہیں ملتا مطالعے کا، پڑھنے کا اور اسی اوراد و وظائف کرنے کا۔ تو جب آپ نے کام کرنا ہو تو موبائل کو آپ بند کر دیتے ہیں، اسکول کی پڑھائی کرنی ہو، دین کی پڑھائی کرنی ہو۔ تو باعث مستعمی جو تھے اس زمانے میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ نہیں چھوڑتے تھے کہ اللہ والا ہے، جو دعا کرانے کوئی آ گیا، کوئی وظیفہ پوچھنے آ گیا، کوئی اپنی مشکل بتانے آ گیا، تو عبادت کے لیے ٹائم نہیں پڑنا ہے کہ میں چلا جاتا ہوں، جنگل میں چلے گئے۔ 12 سال وہاں پر نہیں، خوب اللہ کو راضی کیا، بڑا ٹائم تھا۔ 12 سال جب گزار گئے تو پھر بستان کے پاس سے نا ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے گزرے تو دیکھا وہاں پہ کہ یہاں پہ میری ماں کا بھی گھر تھا، میں یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا تھا، 12 سال کے لیے اجازت نہیں تھی، 12 سال پورے ہو چکی ہیں، اب میں جاؤں اپنی ماں کو حاصل لگواؤں، جا کے ان کی زیارت کروں، اس سے دعا کراؤں، ابھی منزل نہیں مل رہی تھی آپ کو۔ تو آپ دوبارہ اپنی ماں کے گھر کی طرف آئے تو رات کا وقت تھا اور یہ ٹھنڈک تھی شدید قسم کی۔ بھائی مستعمی نے دروازے پر دستک دینا مناسب نہ سمجھا کہ میری ماں مڑ گئی ہے، آگے 12 سال کے حقوق معاف کروا لیے تھے، اب اتنے عرصے بعد ہے تکلیف دوں، جا کے دروازے پر دستک دوں، وہ بڑھیا پتہ نہیں کیسی کسی مشکل میں اٹھے گی، آپ کا دروازہ کھولے گی۔ بھائی مستعمی نے وہاں پر کھڑے رہنا ہی، اسی میں آخری سمجھی کہ صبح فجر کا ٹائم ہوگا، ماں تو ایسی اٹھے گی نماز پڑھنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کھل جائے گا، ساری رات کھڑے رہے۔ یہ اللہ کے ولی کہ ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی مستعمی جب تہجد کا وقت ہوا نا تو آپ کی والدہ محترمہ جب وضو کرنا شروع کیا تو وہ نالی سے پانی بہہ کر باہر آنے لگا، تو سمجھ آ گئی کہ اماں اٹھ کھڑی ہے، تو اب دروازے پر دستک دی، تو دروازے پر جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بھائی یزید آ گئے ہو؟ ہاں جی، بھی دیکھا نہیں ہے، تو میں نے کہ بھائی یزید آ گئی۔ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی ہر ایک عمل کو، ہر ایک ادا کو جانتی ہے۔ 5 بچے ہیں گھر میں، تو جب باہر سے آئیں گے دروازے پر دستک دیں گے تو ہر ایک کا دستک دینے کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو وہاں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ باہر سے دستک دے، پوچھ کے دیکھ لینا۔ تو ماں جو ہے یہ اس کو شناخت ہوتی ہے، اندر سے آواز دی کہ بھائی یزید آ گئے ہو؟ کہا ماں آ گئے ہوں۔ اب دروازہ کھولا، بھائی مستعمی ملے اپنی امی جان سے، اور ابھی بڑا آپ کو ایک سبق اس چیز میں سے ملنے والا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو اتنا لمبا واقعہ سنایا کہ دعا کے لیے آپ نے اماں سے کہا کہ اماں دعا کرو، منظر نہیں مل رہی، تو امی جان نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ اللہ 12 سال تک میرا بیٹا تجھے تلاش کرتا رہا تو ابھی تک اسے کیوں نہیں مل رہا؟ اب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جو آپ کی منزلیں اتنی ہوئی تھی آپ نے ان کو پورا ہوتا ہوا اس دعا کے دوران دیکھ لیا، اسی ٹائم اتنی لمحات میں دیکھ لیا، ماں کے منہ سے دعا نکلی، بھائی مستعمی کے درجات بلند ہوئے، جس منزل کے حضور کی خاطر وہ 12 سال لگا کر جنگلوں میں آئے تھے، وہ آخر کار ماں کی دعا سے انہیں حاصل ہوئے چند جملوں میں۔ تو یہ ان کے بڑے مرتبے ہیں، ان کے بڑے مقام ہیں، ان کی قدر کیا کریں، اگر دنیا میں ہے تو ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، بچے تنگ نہ کریں اپنے ماں باپ کو، ان کی بات مانا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں، یہ بھی ان کا ایک ادب ہے، آداب میں سے ایک ادب ہے، اور یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کیا کریں۔ اللہ سے دعائیں اللہ ہماری قبولیت عطا فرمائے، خانہ کو تمام مہمان گرامی کو ڈھیروں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ہماری نہ